اچھا اب میں آپ کو کیونکہ آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، ان کا یہ ایک ٹویٹ ہے جو ان کا بیان بھی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور بعض مقامات پہ فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے تاکہ افراتفری پھیلائی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے تو اس کا الزام لگا دیا ایجنسیوں پہ، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ پلانٹ کیے گئے تھے، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن میں اپنے مہمانوں کو کچھ کلپس دکھا دیتا ہوں اور پھر ان سے پوچھوں گا کہ کیا ان کلپس کی روشنی میں یہ جو لوگ جو نظر آ رہے ہیں ان پہ یہ قانون جو ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے خود عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جب یہ سارے واقعات ہوئے تو میں تو زیر حراست تھا تو میرے پہ تو الزام نہیں آتا، لیکن حکومت کہہ رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست نہیں، یہ جہاد ہے، جہاد کے لیے باہر نکلو۔ سنیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ عمران خان ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے، یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے، ان چوروں کے خلاف جہاد ہے۔ اس آزادی کی جو جہاد ہے یہ ہم نے جیتنی ہے، یہ تب آپ جیتیں گے جب آپ اپنی سڑکوں پہ نکل کے۔ یہ فیصلہ کن وقت ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں، یہ جہاد ہے۔ اچھا، بار بار جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا، اس پہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ سیاسی اختلاف اور سیاسی مخالفین کے خلاف جہاد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب آج تحریک انصاف کے ایک رہنما شہریار آفریدی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہریار آفریدی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ذرا سنیں، کچھ دن پہلے وہ اسلام آباد میں کیا کہہ رہے تھے۔ ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر بچہ کہ چلو چلو جی چلو۔ میں نے عثمان ڈار بھائی سے، علی نواز زبان سے بات کی، انہوں نے اسد عمر صاحب کا مجھے میسج سنایا۔ اسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جو لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی، انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے اللہ کے۔ اور ایک اور سابقہ ایم این اے پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ صاحبہ، وہ کور کمانڈر ہاؤس کو جب جلایا جا رہا تھا تو وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی تھی، ذرا وہ بھی سنیے۔ ریڈ لائن کراس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس کینٹ پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے منع تھے، اس کینٹ پہ عوام آ نہیں سکتی تھی، آج عوام آئی بھی ہے، کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکی ہے۔ کمل شوذب پی ٹی آئی کی ایم این اے، انہوں نے کیا کہا۔ باقاعدہ اکسا رہی تھی کہ اگر آج تم نے کچھ نہ کیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاسمین راشد صاحبہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ساری کارروائی کروائی، ان کے بارے میں ایویڈنس کیا ہے ذرا سنیں۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں سارے، ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، اس میں جو شرارتی ایلیمنٹ۔ اور آج تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں مولوی محمود صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے آج تحریک انصاف چھوڑ دیا، اور چھوڑتے چھوڑتے انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیں۔ ہمارے کچھ دوست بیٹھے تھے، جب بات ہو رہی تھی کراچی میں تو کہنے لگے کہ جی خان صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے۔ میں نے اس وقت کہا تھا، آج سے کوئی 6 روز پہلے، میں نے کہا وی ول ہیڈ فار اے سول وار۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سول وار کے لیے جائیں کہ ہم فوج سے لڑیں؟ اچھا اب آپ بتائیے عابد زبیری صاحب کہ یہ جو آپ نے بیانات سنے، کیا ان بیانات کی بنیاد پہ کوئی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ بیانات اکسا رہے تھے کسی کو اور انسٹولیشن پہ یہ ان کی ڈیفینیشن، لیکن جیسے ہمارا ویو یہ ہے کہ اگر ان پہ کیس بنتا ہے تو سول عدالت جو کرمنل کورٹس ہیں اس میں چلنا چاہیے سر، کیونکہ وہاں سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور وہ ان کو کریں، وہاں سے اگر وہ انہوں نے تنصیبات کیا، بہت غلط بات ہے اگر یہ ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف ہے کہ یہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے سویلین کا ٹرائل، یہ ہمارا موقف رہا ہے۔ 21ویں ترمیم میں بھی ہمارا کنٹینشن یہی تھا کہ جب کورٹس موجود ہیں، ٹیررزم کورٹس موجود
موجود ہیں تو آپ نہ کریں. لیکن نیچرلی وہ سپریم کورٹ نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو ہم سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, اور ہم نے جب آرگیو کیا تھا کہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہ جس سویلین کورٹس ہیں یا سویلین کورٹ جس میں کرمنل کورٹس بھی آتے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ان کو سزائیں ہونی چاہیے. یہی ہمارا آج بھی موقف ہے. لیکن جنہوں نے کیا ہے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے, لیکن ایک فیئر ٹرائل کے بعد. جی کامران مرزا صاحب, تو پھر اب اگر شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مراد سعید سے بھی میری بات ہو گئی ہے, عثمان ڈار سے بھی بات ہو گئی ہے, اور اسد عمر صاحب نے بھی کلیئر کر دیا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ جی ایچ کیو جانا ہے, جی ایچ کیو جانا ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں جا کے حملہ کرنا ہے. تو کیا ان پہ یہ سرکمٹانشل ایویڈنس نا گئے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے اکسایا ان کو, مگر سٹل جو ہے میرا ویو یہ ہے 21 امینڈمنٹ کے اگینسٹ بھی ہم اس میں وکیل بھی تھے, اس میں ہم پیش بھی ہوئے تھے, ہمارا ایک موقف بھی رکھتے تھے, اور وہی موقف ہم آج بھی رکھتے ہیں کہ آرمی یہ غلط ہوا ہے, سب کچھ غلط ہوا ہے, اس کی سزا ان کو ہونی چاہیے, یہ کیا ہے انہوں نے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ سول سائڈ پہ ٹرائی ہونا چاہیے. تو کیسے پھر اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ شہباز شریف صاحب کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب کو اس میں بڑا آسان سا کام ہے, اس کو متعلقہ چیف جسٹسز کو کہیں کہ ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیں کیسز کو, اس کے لیے عدالتیں مخصوص کر دیں, ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کریں,